اشفاق صاحب چلے گئے، اداسی کا ایک جہاں دے گئے۔ ان کے ذکر سے دل نہیں بھرتا، سچ تو یہ ہے یہ میرا نہیں، مجھ جیسے ہزاروں بلکہ لاکھوں کا دکھ ہے۔ کچھ ان کے افسانوں سے، کچھ ڈراموں سے، کچھ محفلوں سے اور بہت سونے زاویے سے ان تک رسائی حاصل کی اور ان کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ایک نسل کا نہیں، کئی نسلوں کا دکھ ہے، اچھے لفظوں، جذبوں اور قدروں کے ایک محافظ اور داستان گو کی جدائی کا دکھ ہے۔ بانو آپا نے خوب لکھا تھا، روئیں تو کس کے آگے اور نہ روئیں تو سارا بدن آنسو بنتا ہے، اور پھر اس پر ہائسنتھ کے وہ پھول کھلتے ہیں جو اپالو کی قبر پر کھلے تھے۔ میری ان سے پہلی ملاقات ایک خواب میں 1990 میں ہوئی تھی۔ جب میں شدید بیمار تھا، تب میں نے ایک خوبصورت کھیل میں کنول کے پھول میں ان کی شبیہ کو دیکھا تھا، اور وہ مجھے دیکھ کر گنگناتے اور مسکراتے تھے۔ گنجائے شوق لگا ہے کھلنے، میں ان سے زندگی میں کبھی نہ ملا تھا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یہ خواب کیا ہے اور یہ خواب میں کیوں بار بار دیکھتا ہوں۔ میرے معالج ڈاکٹر نے سارا خواب سن کر مجھ سے کہا، کیوں زبیر صاحب، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ہونکوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھتا رہتا اور وہ کہتی، لو اشارہ ہو گیا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اشفاق صاحب آج کل کس طرف زیادہ مائل ہیں اور اہل پاکستان میں زیر بحث ہیں؟ تصوف میں، وہ جواب دیا کرتی۔ میں پھر بھی ان سے کبھی ملنے نہ گیا۔ میرے اندر کا انا پرست اور ضدی پٹھان متجسس تو تھا، لیکن ان سے ملنے میں متذبذب بھی تھا۔ منچلے کا سودا 1991 میں ٹیلی کاسٹ ہوا تو تیسری قسط چل رہی تھی، اور میں اپنے گھر بیٹھا رات کا کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے نماز پڑھنے کی تلقین اپنے سیریل کے ایک کردار فاروق ضمیر سے اس انداز میں کروائی کہ نوالہ ہاتھ سے گر گیا، اور میں ان سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا، اور اگلے ہی دن ان سے جا کر زندگی میں پہلی بار ملا، اور پھر اسی دن سے ان کا اسیر ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تصوف کی تعریف کیا ہے؟ تو مسکرائے اور کہنے لگے، جب تمہاری بیوی تمہیں جوتیاں مارے اور تم خاموش رہو تو سمجھو کہ تم تصوف میں داخل ہو گئے۔ میں نے کہا، میں ایسے تصوف میں داخل ہونے سے باز آیا، میں تو صرف ڈیفینیشن پوچھ رہا تھا۔ بہرحال میں بات سمجھ گیا کہ وہ اپنی ایگو کو فنا کرنے اور مارنے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ میرے جیسے تند خو آدمی کے لیے خاصا مشکل تھا۔ پھر ایک دن بات ہوئی تو کہنے لگے، سٹرائیو اور سٹرگل یعنی محنت اور جدوجہد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں سوچنے لگا یہ کیا بیکار بات ہوئی۔ پھر گویا ہوئے، جب تک اس میں خدا کی رحمت و برکت، خیر و انعام شامل نہ ہو۔ میں بحث کے موڈ میں تھا، جھنجھلا کر کہا کہ قرآن میں آیا ہے، ترجمہ، جس نے جتنی کوشش کی اس کو اتنا ہی ملتا ہے، عطا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے، تم نے قرآن مجید کی ایک ہی آیت کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، بہت خوبصورت بات ہے، لیکن درجنوں بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم پر انعام کرتے ہیں، رحمت و فضل کرتے ہیں، وہ آیات بھول گئے ہو؟ بھائی صاحب، آپ کو یہ خوبصورت موسم عطا ہوئے ہیں، یہ جو تمہیں آکسیجن ملتی ہے، اس کے بغیر تم چند سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، کیا یہ سب تمہاری کسی کوشش کی بنا پر ملے ہیں؟ تو میں لاجواب ہو کر رہ گیا۔ پھر کہنے لگے، اللہ بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت، لیکن ہم لوگ زمانے میں لوگوں کو بڑے بڑے معیاروں پر پرکھتے ہیں، اور ہر وقت ہمارے اندر ایک ٹیسٹ میٹر لگا ہوتا ہے جو ہم دوسروں کی خامیوں اور عیبوں کو جانچنے پر لگا دیتے ہیں، اور جب زبیر خان تم جنت میں داخل ہوگے، تم کو 3 شوق یعنی دھچکے لگیں گے۔ نمبر 1، دنیا میں تم کچھ لوگوں کو اچھا سمجھتے تھے اور تمہارے نزدیک وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، لیکن تمہیں ان کو جنت میں نہ پا کر مایوسی ہوگی۔ نمبر 2، دنیا میں کچھ لوگوں کے بارے میں تمہاری رائے اچھی نہ ہوگی اور تم ان کو بہت برا گردانتے تھے، لیکن وہ جنت میں براجمان ہوں گے۔ نمبر 3 اور آخری دھچکا تمہارے لیے، وہ مسکراتے ہوئے، یہ ہوگا کہ میں خود جنت میں کیسے داخل ہو گیا۔ کہنے لگے، اللہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ایک خوبصورت تندرست بکرے کو بیمار کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، لیکن تمہارے لیے اس کا کھانا حرام ہے،
جبکہ وہی بکرا جب تم ذبح کرتے ہو تو سب گھر والے دعوت اڑاتے ہو۔ دیکھو یہ اس مالک الناس الہ الناس کا فیصلہ ہے اور اس کا حکم۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں خود کو بہت خوش نصیب تصور کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایسے بڑے دانشور اور صوفی کا قرب اتنی آسانی سے میسر رہا اور بلا دھڑک ان کے پاس چلا جایا کرتا، اور وہ ہمیشہ محبت و شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ہر طبقہ فکر کے امیر غریب لوگ آیا کرتے تھے، لیکن مجال ہے کہ بانو آپا یا بابا جی کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی ہو۔ داستان سرائے میں داستان بھی جاری رہتی اور لنگر بھی چلتا رہتا، بے حد متواضع جوڑا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ نے دو صوفیوں کو اکٹھا کر دیا۔ ممتاز مفتی صاحب نے سچ کہا تھا کہ بانو قدسیہ اپنی بھکتی پر یقین رکھتی ہیں۔ یہ تو کسی اور ہی دنیا کے لوگ تھے جو اہل پاکستان بلکہ برصغیر پاک و ہند کو نصیب ہوئے۔ اگر انہوں نے اہل مغرب کے ہاں جنم لیا ہوتا تو یورپ میں جا بجا ان کے مجسمے چوکوں چوراہوں اور پارکوں میں لگے ہوتے۔ میں ٹورزم ڈیولپمنٹ میں ملازمت کرتا تھا تو کہا کرتے تھے جو بندہ بھی صوبہ سرحد گلگت بلتستان بلوچستان یا سندھ سے آتا ہے اس کی خدمت کیا کرو، اس کو اسی طرح عزت دیا کرو جس طرح گوروں کو دیتے ہو۔ بہرحال میں نے دل سے ان کا حکم نبھانے کی کوشش کی اور سچی بات ہے اس کا میٹھا پھل بھی کھایا۔ ایک دفعہ کہنے لگے جب ہم کسی سائل کی مدد کرتے ہیں تو بڑی جانچ اور پرکھ پڑتال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ کام نہ کیا کرو، اور بعض دفعہ جس سائل کو تم حقدار نہیں سمجھ رہے ہو اسے نان ڈیزرونگ تصور کرتے ہو، اس کی بھی اپنی جیب سے مدد ضرور کیا کرو، مبادا کہ تم خود ڈیزرو نہیں کرتے اور تمہیں رب کی طرف سے ملنا بند نہ ہو جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پر انہوں نے بڑا خوبصورت ڈرامہ لکھا جو کہ ٹی وی سے نشر ہوا، اور اس میں فردوس جمال نے مرکزی کردار بڑی خوبصورتی سے ادا کیا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ ایک رلا دینے والا ڈرامہ تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد میں نے حضرت قائد اعظم کو ایک فیملی ممبر کی طرح محسوس کیا۔ یقیناً یہ نئی کیا پرانی نسل کو بھی بار بار دکھانا چاہیے۔ ایک محبت سو افسانے، طوطا کہانی، بند گلی، منچلے کا سودا، تلقین شاہ اور زاویہ اگر کسی یورپی معاشرے میں ٹیلی کاسٹ ہوئے ہوتے تو لوگ ولیم شیکسپیئر کو بھول جاتے اور چہار دانگ ان کے چرچے ہوتے۔ انڈیا کے ایک معروف رائٹر گلزار نے کہا تھا ہم نے تو آرٹ فلم اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کے ڈراموں سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کی، لیکن افسوس کہ وہ طویل دورانیے کے ڈرامے 81-82 کے نام سے سالوں چلتے رہے۔ ان کی قدر و منزلت اسی لیے بڑھی کہ وہ اشفاق احمد اور بانو آپا کے لکھے ہوئے تھے، یہ سب بننا بند ہو گئے۔ اشفاق صاحب کی باتیں لکھنا شروع کریں تو ایک بڑی زخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم اچرا چوک کے سگنل پر کھڑے تھے، میں نے سوال کیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ اس وقت درویش کچھ ناراض تھے، کہنے لگے وہ جو سامنے چھابڑی والا کھڑا ہے اس سے لے کر ماں سوائے چند ایکسیپشن کے سب لوگ متکبر ہوتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ رہے ہیں، اور تکبر تو شرک ہے، یہ تو رب کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام المتکبر بھی تو ہے، وہ ہمیں کہیں زیادہ سخت سزا نہ دے دے۔ پھر جب ہم بہت زیادہ متکبر ہوئے اور ایک سپر پاور کے اشارے پہ ہمارے ہوائی مسکر ایئر بیسز سے ہمارے ہمسایہ ملک کے مسلمان بچوں، عورتوں، بوڑھوں پر کارپیٹ بمباری شروع ہو گئی، ڈیزی کٹر آزمائے جانے لگے، تو بہت زیادہ دل گرفتہ ہوئے۔ اس دل گرفتگی و مایوسی میں بہت زیادہ اضافہ اس وقت ہوا جب مشرقی پاکستان کی طرز پر وزیرستان میں فوجی آپریشن شروع ہوا، تو بار بار کہتے اب تو مجھے موت ہی آ جائے، اب میرے خوبصورت پاکستان کے جو حالات ہوتے جا رہے ہیں میں وہ دیکھنے کے لیے زندہ رہنے کا متمنی نہیں ہوں۔ تم لوگ زندہ رہو گے اور بدترین حالات بھی دیکھو گے، تاریکی اور خون کی ایک چادر آسمان پر پھیل جائے گی، لیکن مایوس نہ ہونا، گھٹا ٹوپ اندھیرے کے بعد ایک خوبصورت صبح بھی طلوع ہوگی جس کو تم اور حمزہ یعنی میرا بیٹا مل کر دیکھو گے۔ میرے گھر میں ان کی تصویریں بھی بہت ہیں اور یادیں بھی، انہیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے، اپنی یادوں سے کیسے محو کر سکتا ہے جب دل خالی ہوتا ہے اور اداسی اسے گھیر لیتی ہے۔ بابا جی بہت یاد آتے ہیں، لوگوں کے لیے ان کی کئی الگ الگ جوہتیں تھیں۔ بابا جی کون تھے؟
کیا وہ ایک صوفی تھے یا دنیا دار انسان؟ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ دانشور تھے، ڈرامہ نگار تھے، داستان گو تھے، نثر لکھنے والے تھے، افسانہ نگار تھے، مفکر تھے، فلسفی تھے۔ کسی نے سچ کہا کہ وہ اندھوں کے ہجوم کے درمیان ایک نعمت تھے اور اہل احسان میں سے تھے۔ غرض یہ کہ ان کی ذات کی ایسی جوہتیں تھیں کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے، اور خیر کا عنوان ان کی ذات میں سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ میرے لیے تو وہ میری روح کے مسیحا تھے۔ عملاً کبھی ان کے کندھے پر سر رکھ کر چاہے نہ رویا ہوں، مگر جو ڈھارس اور تسلی ان کو ملنے اور سننے سے ملتی تھی، اس میں کیفیت بالکل وہی تھی۔ دل ان کی طرف کھنچتا تھا، اکثر ان سے ملنے کو لپکتا تھا۔ کہیں اتنا بڑا شہر ہے اور ایک بھی اشفاق صاحب جیسا نہیں ہے۔ وہ نہیں رہے، یادیں بہت ہیں۔ کبھی لگتا تھا کہ نہیں ہوں گے تو گنچائے شوق بھی شاید مرجھا جائے، مگر اتنے سالوں کے بعد بھی جب ان کا ذکر ہوا ہے تو وہی پہلی جیسی کیفیت ہوئی ہے۔ گنچائے شوق لگا ہے کھلنے۔ اشفاق صاحب کی باتیں۔ دولت اور سرمایہ انسان کو کمزور سے کمزور تر کرتا چلا جاتا ہے۔ جسمانی طور پر چاہے تگڑا کر دے، روحانی طور پر کمزور کر دیتا ہے۔ اے پیارے مزدوروں، کسانوں، ان پڑھ لوگوں، خدا کے واسطے یہ مت کہا کرو کہ بڑے لوگ نماز پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے، ورنہ بیٹھے رہیں گے۔ نماز تو تمہاری اپنی ہے بابا، اچھا ہونا تمہارے بس میں ہے، دوسروں کے اچھے برے کی شرط کیسی؟ حکومت والوں کا ادب نہ کریں، ان کو نہ مانیں، ان کے خلاف جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس ملک، اس سرزمین، اس دھرتی کے خلاف اگر آپ نے کوئی بات کی تو پکڑے جائیں گے اور بڑے عذاب کی صورت سے گزریں گے۔ اسلام میں مقابلے کی اجازت صرف تقویٰ کے معاملے میں ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ہونے میں مسابقت، پیسے بنانے میں، حسین بننے میں، کپڑے استعمال کرنے میں اور اعلیٰ درجے کا شیمپو استعمال کرنے میں نہیں۔ زمینی مقابلے انسان کو بہت تنگ کرتے ہیں اور اس کی صلاحیتوں کے اوپر ایک جال بن دیتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیتیں رکھنے اور کچھ کر گزرنے والا آدمی مقابلہ میں اپنا آپ بھلا چکا ہوتا ہے۔ وہ ایک انسان نہیں رہتا، مشین بن جاتا ہے۔ جوں جوں عطا میں اضافہ ہوتا جائے، توں سر نگوں ہوتے جاؤ، سر جھکاتے جاؤ۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر پہلے کوئی بات منہ سے نکال دیتے ہیں، پھر اپنے تکبر میں اضافے کے لیے اس چیز کو ترائے امتیاز بنا لیتے ہیں۔